کشمیر میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ ان کا باپ کشمیر کے راجا کا شکاری تھا۔ وہ اکثر راجا کے ساتھ شکار پر جاتا، اس لیے دونوں بہنیں گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ دونوں بہنوں کی عمروں میں تو زیادہ فرق نہ تھا، لیکن مزاج میں بے حد فرق تھا۔ بڑی بہن سارا خود غرض، بد مزاج اور تھر دلی تھی، لیکن چھوٹی بہن تارا اتنی معصوم اور من موہنی تھی جیسے کنول کا پھول۔ دوسروں کے کام آنا اور ان سے محبت کرنا ہی اس کی زندگی تھی۔ تارا کو جو بھی دیکھتا پسند کرتا، لیکن سارا کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ چھوڑو جی، وہ بد شکل، جھاڑ کا کانٹا، لڑاکا، یہاں تک کہ جنگلی جانور، درخت، ندی نالے بھی اس سے ناراض تھے۔ لیکن سارا کو ان باتوں کی کیا پرواہ، وہ تو مزے سے جو جی میں آتا کرتی۔ سارا ایک روز کچھ زیادہ ہی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اب تارا کو کیا معلوم کہ آپا کا موڈ پہلے سے ہی بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ اس سے بولی، آپا، ہم میں سے کسی کو نانا جان کی خیر معلوم کرنے جانا چاہیے۔ کافی دن گزر گئے، ادھر کی خیر خبر نہیں آئی۔ نانا اس برسات میں بیمار بھی ہو گئے تھے۔ ماموں اور ممانیاں کھیتوں میں کام کرنے چلی جاتی ہیں تو وہ بیچارے اکیلے پڑے رہتے ہیں تو پڑے رہیں، مجھے کیا، اسے اچھے بھی کئی کام کرنے کو ہیں۔ خواہ جنگل میں مارے پھرو، مجھے پوچھے بھئی کہاں جا رہے ہو؟ جی، بڈھے کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، تمہیں شوق ہے تو جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گی، پر وہاں سارا دن نہ گوا آنا۔ تمہیں واپس آ کر میری قمیض کی مرمت بھی کرنا ہے اور دھان میں چڑھنے ہیں۔ بس آج رات تک کے لیے تھوڑے سے چاول ہیں اور ہوں گے تو کل پکیں گے، اور دیکھو راستے میں دیر نہ کر دینا ورنہ پھر کبھی نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ جی سمجھ گئی آپا۔ تارا اکیلی ہی نانا کے گھر چل پڑی۔ ابھی زیادہ دور نہ گئی تھی کہ اچانک ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی اسے روکنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ وہ اسی وقت آلوچے کے ٹہنیوں کے نیچے سے گزر رہی تھی جو آندھی اور بارش کی وجہ سے بل کھا کر جھک گئی تھی۔ پیاری تارا، آواز آئی، رک جاؤ اور میری مدد کرو، میری حالت بہت خراب ہے۔ تارا نے آلوچے کی ٹہنیوں کو غور سے دیکھا اور سوچا، میرا خیال ہے یہ آلوچے کی ٹہنیاں ہی بول رہی ہیں، اور تو یہاں کوئی نہیں۔ تارا کو ذرا برابر حیرت نہ ہوئی، کیونکہ اس قسم کی باتیں اس کی زندگی میں روز ہوتی رہتی تھی۔ ہاں، یہ آلوچا ہی بول رہا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ پھر آواز آئی، میری ٹہنیاں ہوا کے تیز جھونکوں سے ایک دوسرے میں پھنس گئی ہیں۔ جب پھول کھلنے کے دن آئیں گے تو ان کو سورج کی کرنیں نصیب نہیں ہوں گی اور پھول پھل نہیں بن سکیں گے۔ ان ٹہنیوں کو سیدھا کر دو تارا رانی۔ کیوں نہیں؟ تارا نے یہ کہہ کر اپنی چھوٹی سی گٹری زمین پر رکھی اور بڑے شوق سے ٹہنیوں کو ٹیک کر دیا۔ کانٹے چبھنے سے اس کے ہاتھوں سے خون رسنے لگا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ اب ان ٹہنیوں پر دھوپ بھی پڑ سکتی تھی اور ان میں سے ہوا بھی گزر سکتی تھی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے اب، آلوچے کے درخت نے سریلی آواز میں کہا۔ ننھی تارا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ آئندہ جب تم یہاں سے گزرو گی تو میں بدلہ چکا دوں گا۔ تارا نے جواب دیا، مجھے تمہاری مدد کر کے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگی اور کچھ دیر ہو گئی تھی، اس لیے چلنے کی بجائے دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے راستے میں ایک جگہ آگ کا الاؤ آیا جو اب بجھ چکا تھا۔ یہ آگ شاید کسی لکڑہارے نے جلائی ہوگی اور پھر اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا ہوگا۔ آگ نے تارا کو پکار کر کہا، تارا، تارا، اتنی جلدی مت کرو، دیکھو میں اپنی ہی راکھ تلے دم توڑ رہی ہوں۔ تارا رک گئی اور بولی، وہ تو ہے، لیکن میں اس چھری کی نوک سے تمہیں کریت دیتی ہوں، تم دہکنے لگو گی۔ اتنا کہہ کر تارا نے چھری سے راکھ ہٹا دی۔ کوئلوں کو جو ہی ہوا لگی وہ دہک اٹھے، پھر شعلے بھڑکنے لگے جیسے تالیاں بجا کر ناچ رہے ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہو، پیاری تارا، ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ تارا نے اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ تھوڑی دور گئی تھی کہ اس کا راستہ پیپل کے ایک ٹوٹی ہوئی شاخ نے روک لیا۔ رات کی آندھی نے اسے توڑ کر زمین پر گرا دیا تھا۔ تارا، پیاری تارا، درخت چلایا، ذرا رک جاؤ، دیکھو آندھی نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا۔ میں اس شاخ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تم اسے اٹھا کر پھر میری گود میں رکھ دو ورنہ یہ سوکھ کر مر جائے گی۔ رحم دل تارا نے کہا، چچ چچ، کتنی بری بات ہوگی، میں ابھی شاخ کو باندھ دیتی ہوں۔ لیکن تارا کو خیال آیا کہ وہ شاخ کو باندھے گی کس سے؟ اس وقت وہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھی کیونکہ نانا سے ملنے جا رہی تھی۔ سب سے خوبصورت تو اس کی چنری تھی،
پیاز کے چھلکے جیسی باریک گلابی چنری پر ستارے لگے ہوئے تھے۔ وہ چنری اس کے نانا کو بھی بے حد پسند تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے زخمی شاخ پڑی تھی جس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس کے نرم پتے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ تارا دل میں دکھ لیے اس کو تک رہی تھی کہ اس کے بازو پر 2 قطرے گرے۔ شاید پیپل رو رہا تھا۔ اب کیا تھا؟ تارا نے بغیر کچھ سوچے چنری پھاڑی اور شاخ کو پیپل کے ساتھ باندھ دیا۔ پیپل نے اطمینان کا سانس لیا۔ رحم دل تارا، پیاری لڑکی۔ یوں لگتا تھا جیسے پیپل کہہ رہا ہو، اچھی لڑکی، میں بھی ایک دن تمہارے کام آؤں گا۔ اب تارا کو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پھٹی ہوئی چنری اوڑے دوڑ رہی تھی۔ راستے میں ایک چھوٹا سا چشمہ پڑتا تھا۔ تارا اسے پھلانگنے لگی تو ایک آواز آئی۔ تارا وہیں کے وہیں رک گئی اور غور سے سننے لگی۔ چشمہ کہہ رہا تھا، مجھ سے زیادہ بد نصیب کوئی چشمہ نہ ہوگا۔ رات کی بارش اور آندھی نے مجھے ریت اور پتوں سے پاٹ دیا ہے۔ میں اب کبھی دریا سے ملنے نہیں جا سکتا۔ دریا مجھے سمندر تک لے جاتا اور میں سمجھتا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اب تو میں بہہ نہیں سکتا، میں مر رہا ہوں۔ ہاں سچ مچ؟ تارا کے منہ سے آہ نکلی۔ پھر اس نے چشمے میں جھک کر دونوں ہاتھوں کا چلوسا بنایا اور ریت اور پتے نکال کر چشمے کو صاف کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں بہاؤ پیدا ہو گیا۔ اب چشمہ بڑے بانک پنک سے گنگناتا، ننھی منی لہروں کا جال بنتا بہہ رہا تھا اور بہت خوش تھا۔ چشمے نے بھی تارا سے وہی بات کہی جو اوروں نے کہی تھی، تارا رانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تارا نانا کی جھونپڑی کے پاس پہنچی تو اس کی سانس پھول رہی تھی۔ بڑے میاں تارا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تارا تو ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہے اور آج پھٹا ہوا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے، بال الجھے ہوئے ہیں اور ان میں گرد و غبار تن کے پتے اٹکے ہوئے ہیں۔ میری بیٹی، کس راستے سے آئی ہو جو یہ حلیہ بن گیا؟ بڑے میاں نے سوال کیا۔ جو سب سے چھوٹا تھا، نانا جان، لیکن راستے میں کئی کام کرنے پڑے، تارا نے جواب دیا۔ چلو خیر، تم جس طرح اور جیسے بھی آئی ہو، میرے لیے نور بن کر آئی ہو۔ بڑے میاں نے پیار سے تارا کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے جھونپڑے میں لے جا کر دودھ میں کھٹائیاں ڈال کر کھلائیں جو انہوں نے اپنے ناشتے میں سے بچا کر رکھی تھی۔ بڑے میاں کے بیٹے اور بہویں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتی تھی۔ بڑے میاں بوڑھے تھے، اس لیے بری بھلی جیسی زندگی گزار رہے تھے، اپنے بیٹوں کے پاس رہ کر گزار رہے تھے۔ انہیں تارا کے ساتھ سب سے زیادہ پیار تھا۔ تارا آ جاتی تو ان میں ایک نئی زندگی دوڑ جاتی۔ وہ جب گھر واپس جانے لگتی تو نانا جان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ تاکید کرتے کہ بیٹی جلدی جلدی آیا کرو۔ آج بھی نانا جان نے سارا کا پورا حال پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ اس کا مزاج پہلے سے بہتر ہوا ہے یا نہیں۔ جب تارا نے ان کو بتایا کہ اگلی بار سارا آپ سے ملنے آئے گی تو وہ خوش نہ ہوئے اور بولے، اس سے کہنا تکلیف نہ کرے۔ یہ کہہ کر بڑے میاں نے سونے کا خوبصورت جراؤ بازو بند نکالا اور تارا کو دیتے ہوئے کہا کہ تارا میری بچی، یہ لو، یہ میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ تارا تحفہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی، لیکن پھر کچھ سوچ کر ہاتھ کھینچ دیا۔ نہ نانا جان، ممانی آپ سے ناراض ہوں گی۔ اگر میں نے بازو بند لے لیا تو وہ ضرور آپ سے پوچھیں گی اور پھر جل بھن جائیں گی۔ جلتی ہیں تو جلا کریں، کوئی پرواہ نہیں۔ بڑے میاں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے چیخ کر کہا، یہ عورتیں مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، میں ان کو کوئی چیز نہیں دوں گا۔ بڑے میاں نے بازو بند تارا کے نازک سے بازو میں پہنا دیا۔ وہ تارا کے گورے بازو میں بہت بھلا لگ رہا تھا، بہت ہی جچ رہا تھا۔ بیٹی، میرے پاس تمہاری نانی کے بندے بھی ہیں، ٹیکا بھی ہے۔ نانا جی خوشی سے چمک رہے تھے۔ اگر تمہاری ممانیوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں نے وہ کہاں چھپا رکھے ہیں تو وہ چرا کر ٹھکانے لگا دیں، پھر میں تمہیں کیا دوں گا؟ تارا کبھی بازو بند کو دیکھتی تھی اور کبھی اپنے پیارے نانا کو۔ اس کی خوشی کے انتہا نہ تھی۔ نانا جان، آپ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ۔ یہ کہہ کر اس نے نانا کے گلے میں باہیں ڈال دی اور پیار کیا۔ اور میں بھی تم ہی سے پیار کرتا ہوں بیٹی، صرف تم سے۔ نانا نے بھی تارا کا منہ چوما اور کہا، بیٹی اب تم گھر بھاگ جاؤ، چاند نکل آیا ہے، رات ہوئی سمجھو۔ میں نہیں چاہتا تمہیں راستے میں کوئی چیتا ویتا پکڑ لے، جاؤ تیز بھاگو۔ اور تارا تیز تیز بھاگتی جب گھر پہنچی تو سارا غصے سے آگ بگولا ہوئی بیٹھی تھی۔ تم نے جاتے ہوئے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ سارا دن گزار کر آؤ گی؟ کم بخت،
سارا تارا کو دیکھتے ہی چلائی۔ سارا کام مجھے کرنا پڑا۔ گھر میں کون تھا جس سے میں بات کرتی؟ بند کیے کہ منہ اکڑ گیا۔ اچانک سارا کی نظر تارا کے بازو پر پڑی۔ وہ چیخ اٹھی، یہ چمکدار چیز کیا پہن رکھی ہے؟ کہاں سے لی؟ اسے جھپٹ کر تارا کے بازو سے بازو بند اتارنا چاہا۔ تارا نے بازو بند چھپاتے ہوئے کہا، نانا ابا نے مجھے دیا ہے، کیوں نہ کھینچوں؟ آپ نے تو میرا بازو چھیل دیا۔ نانا ابا نے میرے لیے کیا بھیجا ہے؟ سارا کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو رہی تھی۔ بس مجھے ہی دیا ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ تارا نے بازو بند کو Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting ہاتھ میں چھپاتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں، تبھی تو اتنی چاؤ سے نانا کے پاس جاتی ہو۔ سارا نے حقارت سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کل میں نانا کے گھر جاؤں گی، اور اگر نانا نے مجھے کچھ نہ دیا چھین لوں گی، سمجھی؟ سارا غصے سے سارے گھر میں پھنکارتی پھری، اسی حالت میں سو گئی اور اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی نانا کے گھر روانہ ہو گئی۔ جو ہی وہ آلوچے کے درخت کے پاس پہنچی، آواز آئی، سارا کتنی اچھی لڑکی ہو تم، ذرا رک جاؤ اور میری ٹہنیوں کو سیدھا کر دو، دیکھو کیسے الجھ رہی ہیں۔ سارا نے سر جھٹک کر کہا، تمہاری ٹہنیاں سلجھانے سے بہتر کئی اور کام کرنے ہیں مجھے۔ یہی جواب اس نے پیپل کو دیا۔ آگ کو بھی وہ ٹکاسا جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ چشمے کے ساتھ وہ بہت بدتمیزی سے پیش آئی۔ وہ بیچارہ رات کی بارش کی وجہ سے ریت اور پتوں سے اٹا پڑا تھا۔ سارا کا جواب سن کر بڑبڑانے لگا، لیکن تارا نے جواب نہ دیا۔ سارا نانا جان کے جھونپڑے میں پہنچی تو دیکھا کہ بڑے میاں سردی سے ٹھٹر رہے ہیں۔ ان کے پاس کسی نے نہ تو آگ کی انگیٹھی رکھی تھی اور نہ انہیں کھانا کھلایا تھا۔ سارا نے ان باتوں کی طرف بالکل دھیان نہ دیا۔ نانا جان کو بھی اسی سے مل کر خوشی نہیں ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ بڑے میاں نے سارا کو دیکھ کر جلدی جلدی اپنی ہر چیز چھپا دی تھی تاکہ وہ جھپٹ نہ لے۔ اب سارا تھی بڑی بے صبر۔ اس نے نانا کا حال پوچھا نہ احوال، آتے ہی تحفے کا تقاضا کرنے لگی۔ آپ نے تارا کو سونے کا بازو بند دیا، میں اس سے بڑی ہوں، وہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ بڑے میاں بھی کچھ کم نہ تھے، وہ بولے، تارا پہلے مجھ سے ملنے آئی تھی، اب مجھے کیا معلوم کہ اگلے روز تم بھی چلی آؤ گی۔ سارا غصے سے رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ آن کے آن میں اس نے نانا کی جھونپڑی کا سارا سامان الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ وہ کونوں کھدروں میں ہاتھ ڈال کر زیور تلاش کر رہی تھی، اور تو کچھ نہ ملا، البتہ ایک بچھو پر ہاتھ جا پڑا۔ ہائے ہائے ہائے، میں مری۔ بچھو نے ڈنگ مار دیا تو وہ دھاڑنے لگی۔ بچھو کے کاٹے کا درد بہت ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ پکڑے تڑپتی رہی، ہائے وائے کرتی، باہر دوڑتی، نانا کو سلام کیا، نہ خدا حافظ کہا، بس اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ نانا جان کا ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ جتنی ہنسی انہیں اس وقت آ رہی تھی شاید زندگی بھر نہ آئی ہوگی۔ جب سارا نظروں سے اوجھل ہو گئی تو بڑے میاں نے چھپا کر رکھا ہوا کھانا نکالا اور مزے مزے سے کھانے لگے۔ سارا گھر پہنچتے ہی تارا پر برس پڑی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، مکار کہیں کی۔ نانا ابا نے بازو بند میرے لیے ہی رکھا تھا کیونکہ میں بڑی ہوں۔ کیا نانا ابا بھی یہی کہتے تھے؟ تارا نے حیرت سے پوچھا، پھر بولی، ہاں آپا، آپ مجھ سے سچ مچ بڑی ہیں، لیجیے آپ ہی لے لیں، بازو بند آپ کے بازو میں ہو یا میرے بازو میں، ایک ہی بات ہے، میں آپ کو پہنا ہوا دیکھ کر خوش ہو لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے سارا کو بازو بند دے دیا۔ اس بات کو کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک روز خبر آئی کہ نانا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تارا نے بڑی بہن سے کہا، ہم میں سے ایک کو نانا جان کی خبر لینے ضرور جانا چاہیے، شاید ہم اس کے کسی کام آ سکیں۔ سارا نے کندھے جھٹک کر کہا، تم جاؤ، نانا کی لاڈلی، تمہیں تو وہ بازو بند دیتے ہیں، پچھلی بار گئی تھی نا، الٹا بچھو نے کاٹ لیا۔ میں بھولی تو نہیں اور نہ بھولوں گی، اب تارا ہی کو جانا تھا۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر چل پڑی۔ اس بار آلوچے کے درخت نے اسے روکا نہیں بلکہ دعا دی، پیپل نے بھی دعا دی، آگ اور چشمے نے بھی سفر بغیر کہا۔ تارا رکے بغیر چلتی گئی۔ آلوچے کے درخت، پیپل، چشمے اور آگ نے تارا کو بھلایا نہ تھا، وہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب وہ نانا کی جھونپڑی میں پہنچی تو دیکھا کہ نانا ابا تو بھلے چنگے ہیں۔ جب نانا اور نواسی دودھ کھتائیاں کھا پی چکے تو بڑے میاں اٹھے اور جھونپڑی کی دیوار کے پاس جا کر کچھ کھودنے لگے۔ تارا حیران رہ گئی۔ جب نانا ابا نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر الگ کر رکھا، پتھر کے پیچھے ایک بہت بڑا سوراخ تھا، اتنا بڑا کہ اس میں پورا آدمی سما جائے۔
نانا ابا نے سوراخ میں سے ایک چرخہ نکالا اور تارا سے کہا، اس کے متعلق میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے تانبے اور پتل کے کچھ برتن نکالے جن کو وہ لوٹے کہتے تھے۔ یہ لوٹے نہایت خوبصورت تھے اور ان پر خوشنما پھول بنے ہوئے تھے۔ یہ بڑے میاں کی عمر بھر کی کمائی تھی اور ان کی بیوی کی نشانیاں تھیں۔ بڑے میاں کی بیوی جوانی میں مر گئی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بڑے میاں کچھ اداس ہو گئے، پھر جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کرتے ہوئے بولے، تارا میری بچی، تم ہو بہو اپنی نانی پر گئی ہو، ویسا ہی درد بھرا دل، میٹھے بول، خوبصورت چہرہ۔ اس کی بھویں بالکل تمہاری جیسی تھیں، بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں پر آدھے چاند جھکے ہوئے۔ ہاں بیٹی، تم بالکل انہی جیسی ہو۔ یہ چیزیں میں نے تمہاری نانی کو دی تھی، اب تم لے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ میرے لڑاکا بہویں آ جائیں اور سب راز کھل جائے۔ اب جاؤ، خدا حافظ۔ تارا کے منہ سے تو الفاظ نہ نکلتے تھے، پھر بھی اس نے نانا ابا کو خوش کرنے کی خاطر منایا، نانا ابا، آپ نے تو مجھے اتنی چیزیں دے دی ہیں کہ میں اٹھا کر لے جا بھی نہیں سکوں گی۔ ہاں بیٹی، تمہارے لیے اٹھانا مشکل ہے، نانا ابا نے جلدی سے کہا۔ یوں کرو، میری بھینس بھی لیتی جاؤ، یہ چیزیں اس پر لا دینا، یہ تمہیں اور تمہاری ساری چیزوں کو حفاظت سے لے جائیں گی، اور یہ ویسے بھی تمہارے بہت کام آئے گی۔ اس کا دودھ اتنا اچھا ہے کہ کسی کا نہیں ہوگا، اور مکھن کی تو بات نہ پوچھو۔ نانا جان، بھینسیں میں لے کے تو آپ دودھ کہاں سے پئیں گے؟ آپ کو بھی تو ضرورت ہوگی۔ بیٹی، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، میری فکر نہ کرو، نانا نے تارا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تارا لدی بھدی گھر واپس چلی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی دلہن اپنے دلہا کے ساتھ سسرال جا رہی ہو۔ بھینس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اگر چشمہ تارا کو آواز نہ دیتا تو بھینس کبھی نہ رکتی۔ چشمے نے خوش ہو کر کہا، پیاری تارا رانی، مبارک ہو، میں بھی تمہیں تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم اٹھاؤ گی کیوں کر، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ تمہارے پاس بھینس ہے، آسانی سے لے جا سکو گی۔ تارا نے چشمے کی طرف دیکھا۔ چشمے کے پار چاندی کے تاروں کا بنا ہوا کپڑا پڑا تھا۔ لے لو تارا، اپنی شادی کے لیے ساڑی بنا لینا۔ چشمے نے کہا، میں یہ کپڑا پہاڑوں سے اٹھا کر لایا ہوں، وہاں پریاں اس کپڑے کو تیار کرتی ہے۔ تارا کو شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس نے چاندی کے تاروں والا کپڑا لپیٹا اور باقی چیزوں کے ساتھ سنبھال کر رکھ لیا۔ بھینس پھر چلنے لگی۔ جو ہی تارا پیپل کے درخت کے قریب پہنچی، کہیں سے باریک سی آواز سنائی دی۔ تارا نے فوراً نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہاں اسی شاخ پر جس کو تارا نے اپنی چنری پھاڑ کر باندھا تھا، چنری کے چیترے کی جگہ موٹے موٹے سچے موتیوں کا ہار لٹک رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے تارا، پیپل نے کہا۔ میں نے یہ ہار ایک شہزادے کی پگڑی سے اتار لیا تھا جب وہ میرے سائے تلے آ کر ٹھہرا تھا۔ تارا، میرا ناچیز تحفہ قبول کر لو۔ تارا نے موتیوں کا ہار اپنے گلے میں پہن لیا اور خوشی خوشی روانہ ہو گئی۔ اتنی تیز مت چلو تارا بیٹی، اتنا تیز چلنا ٹھیک نہیں، آگ نے کہا۔ لگتا ہے تمہیں سخت بھوک لگی ہے، دیکھو میں نے تمہارے لیے میٹھی روٹی تیار کی ہے۔ تارا نے شکریہ کہہ کر میٹھی روٹی لے کر اس کے دو حصے کیے۔ ایک حصہ بڑی بہن کے لیے رکھ لیا اور دوسرا ٹکڑا چلتے چلتے کھاتی گئی۔ جب وہ آلوچے کے درخت کے قریب پہنچی تو اس کی ٹہنیاں پکے ہوئے زرد رنگ کے آلوچوں سے بھری ہوئی تھی۔ لے لو، جتنے دل چاہے لے لو، یہ تمہارا انعام ہے، تمہیں نے تو میری الجھی ہوئی ٹہنیاں سواری تھی۔ تارا نے آلوچوں سے اپنی جھولی بھری، کچھ خود کھائے اور کچھ اپنی آپا سارا کے لیے رکھ لیے۔ جب تارا اپنے گھر پہنچی تو سارا کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اتنی ساری چیزیں لے کر بھی وہ خوش نہ تھی۔ تارا کو دیکھتے ہی لال پیلی ہو کر بولی، آ گئی آخر، آپا پیاری آپا، آج اگر تم ابا کے پاس جاتی تو وہ تمہیں بہت کچھ دیتے جیسے مجھے دیا ہے۔ ضرور، میں ضرور نانا ابا کے پاس جاؤں گی، سارا نے جواب دیا، اور تم سے کہیں زیادہ چیزیں لے کر آؤں گی، پھر تمہیں جلاؤں گی۔ سارا نے ساری رات کانٹوں پر کاٹی اور اگلے دن صبح سویرے نانا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ہی جب سارا آلوچے کے درخت کے نیچے سے گزر رہی تھی تو درخت نے اس کا مذاق اڑایا۔ چٹک آگ کے پاس سے گزری تو آگ ہنسی، وہ بھی اس کی ہنسی اڑا رہی تھی۔ سارا ان چیزوں کی طرف کیا دھیان دیتی؟ چشمہ، پیپل، آگ، آلوچہ جو بھی کہیں کہتے رہے، سارا کی بلا سے اس کو ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح جلدی سے نانا کے گھر پہنچ جائے۔ نانا ابا پہلے کی طرح بغیر آگ کے سردی میں ٹھٹر رہے تھے۔ سارا جاتے ہی چیخی، میں اپنا حصہ لینے آئی ہوں۔
کیسا حصہ بیٹی؟ بڑے میاں نے داڑھی کھجاتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ نہ صحیح، اتنی چیزیں تو ضرور لوں گی جتنی آپ نے سارا کو دی ہیں، لیے بغیر نہیں ٹلوں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سارا نانا ابا کے پیچھے پڑ گئی۔ یا تو تم خواب دیکھ رہی ہو یا میں دیکھ رہا ہوں، بولو مجھ جیسے بڈھے کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا جو لوگوں میں بانٹتا پھروں؟ میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ میری بد مزاج بہویں مجھے کھانا دے دیتی ہیں اور میں پیٹ بھر لیتا ہوں۔ بڑے میاں ابھی بول ہی رہے تھے کہ بہویں اور بیٹے بھی آ گئے۔ لو بھائی، اپنے آپ ہی ہاتھ آ گئی۔ ایک ماموں گرج کر سارا کی طرف لپٹا۔ دوسرے نے سارا کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، ابا کی بھینس بھی ہانک کر لے گئی اور نہ جانے کیا کیا اس پر لاد کر لے گئی، کمبخت چوٹی۔ بڑی ممانی پنجے جھاڑ کر سارا کے پیچھے پڑ گئی اور 2-3 چماٹے جڑ دیے۔ لٹیرن کہیں کی، دوسری ممانی گھونسے اور 2 ہتھے برساتے ہوئے بولی، اسی چھوکری نے تمہیں کل لوٹا تھا نا ابا جان؟ سب ایک زبان ہو کر بڑے میاں سے پوچھ رہے تھے اور بڑے میاں گھبراہٹ میں ہاں ہاں کہے جا رہے تھے۔ مگر ابا جان، اسے آپ کی چیزوں کا پتہ کیسے چلا کہ کہاں چھپا رکھی ہیں؟ آپ نے؟ بڑے بیٹے نے سارا کی طرف گھورتے ہوئے پوچھا اور سارا خوف کے مارے پڑے کھسکنے لگی۔ بڑے میاں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے میری آنکھ لگ گئی تھی، بھوک کی وجہ سے اکثر اونگ جاتا ہوں۔ اب پھر لوٹنے کے لیے آئی ہے، اب کیا لے گی؟ اللہ ماری، سب نے چرا کر لے گئی، ہائے تجھے خدا سمجھے۔ ماں نے چیختی چلاتی اسے پیٹنے کو دوڑی۔ انہوں نے ڈری سہمی سارا کو پکڑ لیا، دھکے دے کر جھونپڑی سے باہر نکالا اور پھر چوٹی پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی جنگل میں چھوڑ آئی۔ سارا روتی دہاڑتی جان چھڑا کر بھاگی۔ انہوں نے سارا کے پتھر اور آلو بخارے مارنے شروع کر دیے۔ سارا کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، جسم پر جگہ جگہ خراشیں لگی ہوئی، جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، سانسیں پھولی ہوئی، وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ جان تو بچ گئی مگر اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ صبح سے ایک کھیل تک اس کے منہ میں اڑ کر نہیں گیا تھا۔ وہ روتی جاتی اور کہتی جاتی، کوئی بات نہیں، آگ مجھے میٹھی روٹی ضرور دے گی، پیپل کا درخت سچے موتیوں کا ہار دے گا، آلوچے کا درخت میٹھے میٹھے آلوچے دے گا، اور چشمہ چاندی کا نہیں سونے کے تاروں کا کپڑا دے گا۔ تارا کو تو چاندی کے تاروں کا بنا ہوا تھا۔ سارا ہر ایک کے پاس رکی، لیکن کسی نے جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا۔ جب وہ چشمے کے پاس پہنچی تو وہاں چاندی کی بجائے بے شک سونے کے تاروں والا سنہری کپڑا پھیلا ہوا تھا۔ سارا جو ہی کپڑا لینے کے لیے آگے کو جھکی، اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ گہرے پانی میں گر گئی، اور چشمہ جو برے بھلے کو خوب پہنچاتا تھا سارا کو اپنے ساتھ لے کر بہا لے گیا۔ وہ بہتا گیا، یہاں تک کہ وہ دریا تک پہنچ گیا۔ دریا مال سے لدے ہوئے جہازوں اور کشتیوں کے ساتھ سارا کو بھی بہا لے گیا اور جا کر سمندر میں ڈال دیا۔ اس نے سمندر سے کہا، اے بزرگ سمندر، یہ نذرانہ اس چشمے کی طرف سے ہے جو کشمیر کی پہاڑیوں میں بہتا ہے، اسے قبول کر۔